پی ٹی آئی کے جلسے کو اختتام ہوئے لاہور میں 24 گھنٹے ہو چکے ہیں. اس میں ایز یوزول دونوں اطراف سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں, متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارا جلسہ بہت اچھا رہا, عوام باہر نکلی اور بہت جوش و خروش کے ساتھ باہر نکلی, جبکہ پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جلسہ مکمل ناکام رہا اور وہاں پہ جو فساد کے واقعات ہوئے ہیں اس پر پنجاب حکومت قانون کے مطابق ایکشن لے گی ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے قانون توڑا. لیکن آج ایک اور خطرناک واقعہ ہوا سوات معلم جبہ کے پاس. وہاں پہ ایک بم دھماکہ ہوا ہے اور بم دھماکہ ظاہر ہے بہت سارے ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, لیکن یہ اس لیے اہم زیادہ ہے کہ 11 ملکوں کے سفارتکار معلم جبہ جا رہے تھے اسلام آباد سے اور ان کا کاروان جا رہا تھا, اس پر حملہ ہوا. لیکن شکر ہے کہ سفارتکار تو محفوظ رہے, لیکن ایک سب انسپیکٹر خیبر پختونخوا پولیس کے وہ شہید ہو گئے ہیں, 4 دوسرے زخمی ہیں. ہم کہتے تھے کہ جنوبی اضلاع میں حکومت کی رٹ نہیں ہے خیبر پختونخوا میں, اب تو لگتا ہے کہ شمالی اضلاع تک حکومت کی رٹ نہیں رہی, لیکن کے پی کی حکومت مصروف ہے کبھی اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے میں اور کبھی لاہور کی طرف. کل بھی تمام جو سرکاری ذرائع تھے صوبہ خیبر پختونخوا کے وہ اس جلسے کے لیے مختص تھے, لیکن آج سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے کہ وہاں 11 سفارتکار گئے ہوئے تھے اور اس میں ملک کی کتنی عزت داری کتنی نہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اور آئینی بحران جو پچھلے کچھ دنوں چلتا رہا ہے اس میں ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا فیصل کریم کنڈی صاحب نے, گورنر خیبر پختونخوا. فیصل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کے صوبے سے اچھی خبر نہیں آ رہی, مسلسل نہیں آ رہی, اور آپ کے بیانات بھی میں پڑھ رہا تھا, آپ نے بھی کہا کہ فوج نکل جائے تو یہ ایک دن بھی صوبے کا امن بحال نہیں رکھ سکتے. پھر آپ نے کہا کہ میں نے صدر اور وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے, اور آپ نے یہ کہا کہ مرض اتنا نہیں بڑا کہ علاج نہ ہو سکے, تاخیر ہوئی تو مرض لا علاج ہو جائے گا. یہ بہت بڑی بات کی آپ نے. آپ کو لگتا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے اور یہ مرض لا علاج ہو جائے گا خیبر پختونخوا کا, خاص طور پہ آج کے واقعے کے بعد جو سوات میں ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں افسر صاحب, یہ میں کوئی آج سے نہیں کہہ رہا, جب سے میں گورنر بنا. اب جو آج آپ نے دیکھا کہ ایک ناخوشگوار واقعہ سوات میں, انٹرنیشنلی کیا امیج جا رہا ہے ہمارا, کیا آپ میسیج دے رہے ہیں. آپ کی اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں کہ جنوبی اضلاع میں جو ابھی آپ نے بات کی کوارڈ سے ڈی خان تک, مطلب ہے کہ سوات میں یہ چیز ہوئی ہیں. اس سے پہلے چائنیز انجینئرس پہ, چائنیز ڈیلیگیشن پہ بھی کام یہ ہوا تھا. تو یہ چیزیں دیکھیں, اور پھر مرج ڈسٹرکس میں پاڑے چنار میں آف اینڈ آن پونچر میں بھی لڑائی شروع ہے. تو یہ آپ اتنی بری خبریں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھیں, پہلے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں وقتاً فوقتاً پرائم منسٹر صاحب کو بھی, پریزیڈنٹ صاحب کو اس پہ آن بورڈ ہوں, اور میری ابھی بھی شاید پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہو 1-2 دن میں, تو ان کو میں دوبارہ اس پہ اپڈیٹ کروں گا کہ ہماری صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اے پی سی بلاؤں گا, آج تک وہ اے پی سی نہیں ہو سکی. آج اگر پرائم منسٹر نے کہا تھا وہ آپ کو یاد ہے جو آپریشن کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپریشن ہوگا, اس کے بعد مختلف پارٹیز نے کہا کہ ہم کریں گے, پھر انہوں نے کہا ہم اے پی سی بلا کے ان کو پہلے تو شام رات کے وقت آپ کہتے ہیں آپ گورنر یہ ذمہ داری سے یہ بات کر رہے ہیں. میں چلو مجھے چھوڑ دیں, آپ نے کورسپونڈنس جو آپ کا سما کا وہاں پر ہے اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے صوبے, آپ اس کو بولیں مغرب کے بعد آپ جا کر ہم لوگوں کی بات کی ہے, جو امن و امان ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. 11 سال سے وہ حکومت ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی, لوگ ووٹ تو نہیں بار بار دے رہے, لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. دیکھیں آپ نارملی جب سندھ میں کوئی ایشو ہوتا ہے, موبائل چوری ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں وہ سی ایم سندھ کدھر ہے بھائی, اس کی ذمہ داری ہے. موٹر سائیکل یا سائیکل چوری, سی ایم سندھ کدھر ہے, اس کی ذمہ داری ہے. ہم نے ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے کیا تھا 2013 میں, 8 سے 13 تک جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جو بھی تھا, اور آج انہیں صوبے کا جو ستیاناس کے اور بڑی قربانیاں دے کے وہ 2013 میں دیکھیں آپ چھوڑ دیں پولیس, فوج, میڈیا, سول سوسائٹی, سیاستدان. خیبر پختونخوا نے تو اے پی ایس کے بچوں نے بھی قربانی دی ہے امن امان کے لیے. بالکل نہیں, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ بارڈر سے دہشت گرد اندر وہ جو لوگ لے کے آئے تھے, آپ لوگ, آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ سارے جو ہے نا بڑے خوشی چائے کی پیالی سرینے کی دکھا رہے تھے. یہ وہی والے لوگ ہیں. وزیر اعظم اس وقت کے نے کہا تھا نا کہ ہم یہاں پر لوگوں کو آباد کر رہے ہیں, وہ جو لے آئے تھے بندوق نہیں اٹھائیں گے. لیکن لکی مروت میں جو پولیس نے ہڑتال کی وہ دیکھیں وہ پری پلانڈ. آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پری پلانڈ تھا. دیکھیں 7th NFC ایوارڈ کے بعد 1% آف NFC کے پی کو ملتا ہے وار آن ٹیرر پہ, ٹھیک ہے, وہ پیسے کدھر گئے؟ اگر پولیس کہتے ہیں میرے پاس تنخواہیں کم ہیں, گیجٹس نہیں ہے, پی سی نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, لیبارٹری لیب تک نہیں ہے, کدھر ہیں وہ پیسے؟ 600 ارب کدھر ہیں؟ کدھر ہیں وہ پیسے؟ جب ہم 600 ارب کدھر گئے؟ کھا بھی گئے نا. کون, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ تو اور کون, اوپر سے فرشتے آئے ہیں. تو یہ تو کرپشن کے خلاف آئی ہے یہ حکومت.
وہاں 11 سال لوگ انہیں ووٹ دے رہے ہیں، بار بار یہ کرپشن ختم کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں 600 ارب روپے کھا گئی حکومت پی ٹی آئی کی؟ آج جو آپس میں وزیر لڑے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی والے لڑے ہوئے، کس پہ لڑے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی پہ لڑے ہوئے ہیں نا کہ کرپشن ہے، ہمیں حصہ نہیں مل رہا، وہ کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، یہ چیز ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی پولیس کو، فوج اور ریاست کے خلاف کھڑا کیا ہے کہ ان سے کوئی پوچھے نہیں کہ ہمارے پیسے کدھر گئے۔ آج ہم پوچھیں کہ 600 ارب کدھر تم نے خرچ آپ کیے؟ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں میں کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے فوج اور پولیس کے خلاف لوگوں کو کر رہے ہیں۔ چلو پولیس نکل آئی ہے، ٹھیک ہے، روڈ پہ تھی نا 3-4 دن، کون سے گئے ہیں صوبے کے نمائندے جہاں ان کے ساتھ ڈائلاگس کریں؟ کوئی گئے؟ ہاں یہ بات درست ہے آپ کی۔ آج مجھے بتائیں کہ آج تیرا کے جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، روڈ بند کیا ہوا ہے، آپ کا افغانستان ساتھ کاروبار ختم ہوا ہے، سبزی فروٹ نہیں آ رہا ہے، کوئی ڈیلیگیشن وہاں پر 15 منٹ کی ڈرائیو ہے پشاور سے، وہ ایسا سمجھے نہیں تو وہ کوئی وزیر کوئی منسٹر گئے ہیں وہاں پر؟ لیکن یہ بتائیے گا، وہ اگر پھر افغان کونسلر جنرل سے ملتے ہیں، انہی معاملات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تب بھی وفاق کو اعتراض ہے؟ دیکھیں آپ بھی اسلام آباد میں تھے اور ہم تھوڑے سے ہم نے بھی 1-2 صفحے شاید پڑھے ہوں، کیا صوبہ ڈائریکٹ کسی ملک سے بات کر سکتے ہیں؟ کل سندھ یا پنجاب یا بلوچستان بولے کہ میں نے فلاں ملک سے بات کرنی ہے، وہ کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ سے بات کرتا ہے، ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ملاقاتیں دیکھیں ہوتی ہیں، وہ آپ جاتے ہیں فورن آفس کو بھی انفارم کرتے ہیں، ملاقاتوں کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ جا کے کہیں کہ نہیں میں نے اس ملک سے بات کرنی ہے، اور پھر اگلے دن اس ملک کے سی جے آ کے تو آپ کے ملک کی توہین کر رہا ہے، سی ایم ہاؤس کی توہین کر رہا ہے کہ آپ کے ترانے پہ وہ کھڑا نہیں ہوتا، اور آپ سی ایم ہوتے ہوئے آپ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے سی ایم نہیں ہیں، وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا وہاں۔ آپ ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا سی ایم کسی افغان صوبے کا سی ایم تھا، وہ کہتے ہیں وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیونکہ میوزک تھی اس لیے وہ کھڑا نہیں ہوا۔ 14 اگست کو تو میں نے بلایا تھا، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اچھا 14 اگست کو آپ نے بلایا تو کھڑا ہوا ہے؟ فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی تھی، وہی افغان کونسل وہ بھی تھا، ایرانی کونسل بھی تھا، امریکن بھی تھا، تین ہمارے کونسل جنرل تینوں کھڑے، افغان ہی کھڑے ہوئے، تینوں تھے، افغان کھڑے ہوئے، افغان بھی کھڑے تھے، ہم نے فلیگ ہوسٹنگ بھی کی اس 14 اگست کو، ہم نے کیک بھی کاٹا اور ہم بیٹھے وہ کوئی تصویریں ہمارے سے شیئر کیجیے گا میرے سوشل میڈیا پہ ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ انہوں نے وہ ترانے پہ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے خلاف ورزی کی اور اس نے علی مین گنڈا پور نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ٹھیک ہے مان لیا، آپ تو وفاق کے نمائندے ہیں نا، وفاق نے کیا ایکشن لیا؟ کیوں نہیں نکالا اس کو؟ اس کے پاس تو پیپرز بھی نہیں ہیں، اس کے پاس پیپرز بھی نہیں ہیں نا، یہ تو فورن آفس ہے نا، تو فورن آفس وفاق کے انڈر ہے نا، تو نکال دیتے آپ، سارا ذمہ داری تو نا صوبائی حکومت پر ڈالیں۔ ایک ایکشن تو وہاں پر ہوا ہے نا، میں اسی جگہ ہوتا میں وہیں پہ کیونکہ ترانہ نارملی ایکشن ہو گیا نا، آپ نارملی ہمارے ایونٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ ترانہ تو کوئی لائیو چلو آپ اس پہ وہ کمپیوٹر یا اس پہ آپ یوز کرتے ہیں، آپ رو دیتے اس کو کہتے ہیں جی اگر آپ کو کوئی چیز ہے آپ باہر جائیں، جب یہ ترانہ چیز ختم پھر آپ آ کہتے ہیں، اگر ان کو اتنی تکلیف ہے ہمارے ترانے سے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا کر آفس میں بیٹھے وہ جا بھی رہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے آفس میں بیٹھے، یہ کوئی سی ایم کا نہیں ہے، یہ بیسیکلی اس چیئر کی توہین ہو رہی ہے جس ہاؤس کی توہین ہو رہی ہے۔ آج میں اگر گورنر ہوں، کوئی فیصل کنڈی گورنر نہیں ہے، کل پہلے بھی کئی آئے ہیں، بعد میں بھی کئی آئیں گے، آپ نے اس ہاؤس کا ڈیکورم رکھنا ہے، اس ہاؤس کے ڈیکورم کو اگر آپ خراب کریں گے تو یہ چیزیں نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ پاکستان کی بات کریں گے پھر آپ اپنی پالیٹکس اور چیزیں کریں، یہ تو پاکستان کی توہین کر رہے ہیں۔ اچھا لیکن ٹھیک ہے، پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ نے کرپشن کے الزامات ان پہ لگائے، لا اینڈ آرڈر وہ نہیں کر پا رہے، اب آپ دیکھیں نا کہ اتنے سارے آپ نے ان پہ الزامات لگا دیے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے وہ کبھی جلسے کے لیے لاہور قافلہ لے کے جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد قافلہ لے کے آتے ہیں، تمام جو ریاستی جو گاڑیاں ہیں، ریاستی ذرائع ہیں، پیسہ ہے، وہ سارا استعمال کر رہے ہیں اس پہ، اور کل انہوں نے وہاں لاہور میں کلاشنکوف سے وہ گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ رہے تھے، یہ آپ کے چیف منسٹر ہیں آپ کے صوبے کے، اور آپ جو بتا رہے ہیں انہوں نے کیا مفلوج کر دیا ہے وفاق کے نظام کو یا فیڈریشن کے نظام کو، اور وفاق کچھ نہیں کر پا رہا، یہ آپ گورنر آج کو سوچ رہے ہیں؟ وفاق کی کمزوری ہے، کمزوری ہے نا، اگر ایک سی ایم، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے جا کے آپ کے جو انسٹالمنٹس ہیں جس کو گریڈ اسٹیشن کہتے ہیں اس پہ حملہ کرتے ہیں، آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہے، اس پہ کیا ایکشن ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا نا۔ تو آپ کو مطلب پولیس جا کے گرفتار کر لیں ان کو، منتخب وزیر اعلیٰ کو؟ آپ نہیں، ایم این اے ایم پی اے نے بھی کیا نا، آپ جا کے کسی گریڈ اسٹیشن میں گھس جائیں ذرا اور سوئچ آن آف کر لیں ذرا، میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا پولیس کرتی ہے، مطلب آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ جا کے کسی بھی سرکاری املاک میں گھس کے آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ نہیں، وہاں اگر وہ انہیں گرفتار کرنے جائیں گے، کے پی میں حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے نا، وہ گرفتار کرنے دے گی پولیس؟ آئی جی کس کے ماتحت ہے؟ وفاق کا وفاق کے نمائندے، نہیں وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے، وفاق کے نمائندے، بات تو پھر ایف آئی آر کیوں کاٹ رہے ہیں؟ پھر مت کاٹیں، پھر بولیں جی ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے صوبے کے ساتھ کریں۔ تو آپ دیکھیں، آپ تو اپنے آپ پہ الزام لگا رہے ہیں،
आप वफाक के नुमाइंदे हैं। नहीं, वफाक पूछे ना कि क्या एक्शन हुआ है, वफाक नहीं पूछेगी। FIR जो कटी है क्यों कटी है? आप पूछे ना, आप वफाक के नुमाइंदे वहाँ पे। नहीं, वफाक ने FIR काटी है ना, क्यों काटी FIR? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो नाकाम हो गई है KP के मसाइल को या KP की हुकूमत को रिस्ट्रेंड करने में, जो वो गैर कानूनी गैर आइनी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। अगर एक चीज़ गलत काम हो रहा है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कैसे आप कायम करेंगे? अगर मैं एक गलत काम कर रहा हूँ, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे हूँ, कोई आप अगर गलत काम कर रहे हैं, कानून क्या इस मुल्क में गरीब बंदे के लिए? सिर्फ ये बताते हैं ना कि गरीब बंदे के लिए। अच्छा चले, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ। अली मीन गंडापुर की ज़मानत कैंसिल हुई है पुराने केस में, जिसमें वो शराब का है और असले का है, और अभी उन्होंने कल जो हमला किया वो फुटेज भी उसका है, वो क्लाशनकोफ से गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, उस पर भी ज़ाहिर है मुकदमा एक होगा उन पर। आपके ख्याल में अगर कानून ये कहता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए? बिल्कुल, क्यों वो कोई आसमान से होता है या मैं कोई आसमान से उतरा हूँ? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आप चाहते हैं वफाकी हुकूमत गिरफ्तार कर ले? अच्छा ठीक है, फिर आप कहते हैं अपने मुल्क में जो तबाही करनी है कर लें, यही कह रहे हैं ना आप। तो गिरफ्तारी के बाद नहीं, वो क्या वफाकी किसी गरीब आदमी का ट्रॉलर खड़ा था, आपने उसके शीशे तोड़ दिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन गरीब आदमी निकाल रहे हैं, पहुंचे जानबूझ के। कल्चर आप बन गए ना। देखिए, आप पहुंचे खुद नहीं जानबूझ के, ठीक है, आपने खुद जलसी मानी, उसकी फ्रस्ट्रेशन आप उधर निकाल रहे हैं कि मैं गाड़ी के शीशे तोड़ दूँ। पहुंच जाते हैं, इतने तगड़े थे तो तकरीर कर लेते हैं ना, टाइम पे पहुंच जाते हैं। वो तो उन्होंने एक सियासत की ना। मैं तो आप भी बड़े ज़ालिम आदमी हैं, आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो रखी, थोड़ी ज़्यादा रखते ताकि जल्दी पहुंच जाते। हाँ वो ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी की, नहीं पहुंचे, वो निकले यहाँ से देर से थे, वो नहीं पहुंचना चाहते थे। तो आप इतना सॉफ्टवेयर में थोड़ा वो कर लेना, एक ग्रेड अप कर लें सॉफ्टवेयर। नहीं, लेकिन उन पे तो मुकदमा यहाँ तकरीर करने पे भी हुआ, तो उसका कुछ नहीं हुआ। यहाँ से गुजर के गए हैं, तो पंजाब से गुजर के, तो सॉफ्टवेयर इस्लामाबाद से गुजर वन ग्रेड अप करें। तो आप फिर ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो ढील दे रही है सूबाई हुकूमत को? दे रही है, बिल्कुल दे रही है। अगर देखिए, अगर एक गैर कानूनी एक्शन होता है, एक गैर कानूनी आप एक अमल कर रहे हैं, आप एक सरकारी अमलाक पे जो है हमले कर रहे हैं, फिर अगर ये है तो फिर तो 9 मई में भी सरकारी अमलाक के हमले नहीं हुए। वो सरकारी अमलाक के हमले थे। अगर हम 9 मई कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ ना, उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई। अगर आप ऐसे मफरूर रहे, फिर वो वज़ीर आला बन गए। और ये भी एक नई रॉकेट साइंस है, वो मफरूर थे, उनके वाले साहब। ये रॉकेट साइंस आपको पता है, मुझे भी पता है। देखिए, वो मफरूर थे, गायब थे, ठीक है, वालिद फौत हुए, जनाजे पहुंच गए, उसके बाद ये पता नहीं कि जमानत है कि नहीं, वो वज़ीर आला बन गए। ना देख लें, अब आप ये, मैं इस पर क्या बताऊँ। आपने कहा कि आइनी तरमीम जो है वो ज़रूरी है क्योंकि मिसाक जमहूरियत का हिस्सा था आइनी अदालत। तो जो कंसेंसस नहीं बिल्ड हुआ उसका जिम्मेदारी आप किस पे डालते हैं? देखिए, आइनी तरमीम में पीपल्स पार्टी के अपने एक वो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से था, PMLN के भी थे, और साथ में जो है बिलावल भुट्टो तो बहुत फोर फ्रंट में रहे, तो JUI के भी थे, उन्होंने लीड किया है सारी। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारी जो पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उसकी हमारी कोशिश कि हम कंसेंसस पैदा करें। उसमें बाकी ड्राफ्ट्स भी थे ताकि उसमें भी कंसेंसस पैदा हुए। मुख्तलिफ सियासी जमातों को कुछ चीज़ों पे एतराज़ात थे जो कि कंसेंसस डेवलप नहीं हो सके, शॉर्ट टाइम था। मेरे साल में होमवर्क की कमी थी, अगर प्रॉपर होमवर्क होता तो शायद ये चीज़, हमने भी 18th अमेंडमेंट की, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी। प्रॉपर होमवर्क में लैक पीपल्स पार्टी ने किया या नून लीग ने? तो उसे सन लड़ाना चाहते हो? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, उसमें देखिए, जानना चाह रहा हूँ, आवाम जानना चाह रही है, उसमें लड़ाई होती है तो हम ये चाहते हैं, हमारे ये था कि एक कमेटी बनती, जो भी कमेटी बनी थी, अगर ये पहले बन जाती उसके अंदर हमने 18वीं तरमीम की ना, 200+ मीटिंग्स हुई, अनऑफिशियल मीटिंग्स भी हुई। हाँ, 2 साल चलता है और यूनिवर्सली वो पास हुआ, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी थी। ठीक, लिहाजा अगर ये कमेटी में पहले ड्राफ्ट्स आ जाते, शेयर हो जाते, डिस्कस हो जाते, तो ये नौबत ना आती। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का, और उम्मीद करते हैं कि आप वफाक के नुमाइंदे के तौर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हालत ज़ार पर गौर करेंगे, और देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है। गवर्नर आज लगता है या वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा अपने काम की तरफ भी तवज्जो देते हैं।